ابراہیم سے ہی زبان حیات شروع ہو. اب جن کی عقلیں اعلیٰ تھیں اور جو واقعی حقیقی دانشور اور محقق تھے، انہوں نے کہا آدم سے شروع کرو زمان حیات. لیکن جو دامن آل محمد سے وابستہ تھے انہوں نے کہا نہیں، زمان حیات وہاں سے شروع کرو کہ جب سرکار نے کہا کہ ابھی آدم بنے نہیں تھے تو میرا نور موجود تھا. آدم ماؤ تین میں تھے کہ میرا نور تھا. اول ما خلق اللہ النور، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور کو خلق کیا. تو اب زمان حیات کہاں سے شروع ہوگی؟ تو یہ سرکار کے ساتھ بے انصافی نہیں ہے کہ جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں موجود تھا خلقت سے پہلے اور دنیا بننے سے پہلے خود کہہ رہے ہیں، تو جب ان کی یہ بات مانی تھی کہ اللہ ایک ہے، جب یہ بات مانی تھی کہ نماز پڑھو، جب یہ بات مانی تھی کہ روزہ رکھو، تو یہ بات کیوں نہیں مان رہے ہو کہ کائنات بننے سے پہلے وہ کہہ رہے میں موجود تھا؟ تو بات وہاں سے شروع کرو، بات وہاں سے شروع کرو. اب کیوں چھوڑا؟ ہو سکتا ہے اس لیے چھوڑا ہو کہ حدیث وہاں پہ رکتی نہیں ہے، حدیث آگے بڑھتی ہے. اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا، میرا نور تھا، کہ اللہ نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک میں ہوں ایک علی ہے. تو شاید پھر مجبوریاں آ جاتی ہیں، پھر مجبوریاں لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ کتنے مورخین نے اس حدیث کو لکھا، انکار ناممکن ہے، تو تحقیق نہیں رکتی. تو جب وہاں سے بات شروع ہوگی کہ نور کے دو حصے ہوئے، تو پھر بات چلتے چلتے خلقت کائنات اور آدم اور اطلاق انبیاء اور پھر رسول اور پھر بدر سے لے کر ہونا ہے اور پھر آگے غبیر پہ رکے گی، یعنی وہاں بھی محمد اور علی، یہاں بھی محمد اور علی. یہ ہے نور کا سفر، یہ ہے ولایت کا سفر، یہ ہے عصمت کا سفر، یہ ہے حجت کا سفر، یہ ہے رہنما کا سفر، یہ ہے نبوت و امامت کا سفر، یہ ہے انسانیت کی بلندی کا سفر. بلند اس لیے کیا تاکہ اس کو مانو، تاکہ تم بھی بلند رہو، پستی میں نہ چلے جاؤ. یہیں رک کے اگر غدیر پڑھنے لگوں کہ صرف اس بات پہ پڑھوں کہ بلند کیوں کیا، تاکہ ہمیشہ سر اٹھے رہے، جھکے نہ رہے اور بلندیوں پہ نظر رہے. اوپر اوپر صدا ہے فکر ترقی، بلند بیلوں کو ہم آسمان سے لائے ہیں زمینوں. ترقی اس سے ہوگی جو بلندیوں پہ نظر رکھے گا. تو اتنا بلند کر دیا کہ ادھر دیکھتے رہو، نیچے ادھر ادھر جھوپڑیوں میں نہ دیکھتے پھرو. بلندیوں کی طرف آپ جب بلندیوں کی طرف دیکھیں گے تو معلوم ہوگا خلقت کائنات کیا ہے. اس لیے یہ مجبوری آ جاتی ہے کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ زمینوں کو کھودتے ہیں، کھدائیاں ہو رہی ہیں. جو خبر رکھتے ہیں ان چیزوں سے، کتابیں پڑھتے ہیں یا ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہاں کہاں کھدائی ہو رہی ہے، اور مٹی کی پرتوں سے پتہ لگا کے بتاتے ہیں یہ مٹی کتنی پرانی ہے. تو
اگر آپ آدم سے کائنات کی تاریخ کو شروع کریں گے تو سائنس پکارے چلی جا رہی ہے 33 کروڑ برس ہو چکے اس زمین کو سورج سے الگ ہوتے ہوتے، گرم تھی اور پھر ٹھنڈی ہوئی اور پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، تو کر لیجیے مقابلہ ان سے۔ جب تک معصومی ان کی فکر کو نہیں لائیں گے تب تک آپ سائنسدانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نکیل کے فقیر بن کے نہیں بیٹھنا ہے، ان کی ریسرچ دیکھتے جاؤ اور پھر معصوم کی فکر کو پیش کر کے بتاتے جاؤ۔ صرف تم نہیں بتا رہے، سب ہمارے یہاں موجود ہے، سب ہمارے یہاں موجود ہے۔ تم 33 کروڑ برس کی بات کرتے ہو، چھوٹی بات کرتے ہو، تم گنتیوں میں لا رہے ہو، آل محمد گنتی میں نہیں لاتے، اس لیے کہ پیریڈ کو گنتی میں نہیں لایا جا سکتا۔ جب سورج نہیں بنا تھا تو نوری سال تھے، اور نور کو ناپا نہیں جا سکتا ہے مہینوں میں اور ہفتوں میں۔ نور کا سفر یہ ہے کہ نور رہتا ہے، نور فنا نہیں ہوتا۔ دنیا فنا ہوگی لیکن اللہ کا چہرہ رہ جائے گا۔ چہرے کا نام نور ہے، وہ نور جو حدیث قدسی میں تھا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ خزانہ دکھائی دیتا ہے، جب تک چھپا ہے نظر نہیں آتا۔ کہاں تھا کہ ظاہر کیا؟ جو چیز ظاہر ہوئی وہی اللہ کا خزانہ ہے۔ اس لیے آل محمد نے کہا ہم سب 4 معصومی اللہ کا خزانہ ہے۔ خلقت کائنات کے گواہ ہیں، خلقت کائنات کے گواہ۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا کہ پروردگار بتا ہم کو، یہ دنیا، یہ انسان، یہ آدم کی اولاد، یہ خلقت آدم، جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا تو اس زمین پہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا موسیٰ ایسے سوالات نہ کیا کرو، یہ ہمارے راز ہیں، ایسے سوال مت کرو، یہ ہمارے راز ہیں۔ تم رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتے ہو۔ موسیٰ نے کہا ناراض کیوں ہوتا ہے؟ لیکن جیسے گفتگو ہے اسی طرح سناتا ہوں، میں فرق نہیں کرتا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار ناراض کیوں ہوتا ہے؟ ہم اپنے علمی معلومات کے لیے تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس زمین پر پہلے کیا تھا۔ دیکھیے یہاں تک کے جملے کس بات کی دلیل ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل کہ اگر موسیٰ نے یہ پوچھا ہے کہ آدم سے پہلے اس زمین پر کیا تھا، اور اللہ یہ کہے کہ ہمارا راز ہے، اور وہی بات اگر آل محمد بتا دیں تو موسیٰ سے افضل ہیں، یعنی اللہ کے راز آل محمد جانتے، موسیٰ نہیں جانتے تھے۔ موسیٰ نہیں جانتا، اور اس میں حیران نہ ہو کہ اگر موسیٰ نہیں جانتے تھے تو میں وجہ بھی بتا دوں کہ موسیٰ کیوں نہیں جانتے تھے۔ اس لیے کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ پردے ہٹا تاکہ ہمیں دکھائی دے کہ تو زمین کو کمانڈ کیسے کرتا ہے، کائنات کو کنٹرول کیسے کر رہا ہے۔ کہاں ہے وہ کمانڈ کا نقطہ جہاں سے یہ کائنات چل رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا کیوں یقین نہیں؟ تو ابراہیم نے کہا نہیں، یقین میں اضافہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے ابراہیم کی آنکھ سے پردے ہٹا دیے کہ دیکھو کیسے چلتی ہے یہ کائنات۔ گویا کسی جگہ کمانڈ ہو رہی تھی، کمانڈ کرنے والے کو ابراہیم نے دیکھا۔ تم جیو، تم سلامت رہو، تم سلامت رہو۔ میں کیوں میں نام لوں اور نہ بتاؤں کہ ابراہیم نے کسے کائنات کو کمانڈ کرتے ہوئے دیکھا، اور جب پردے ہٹے بات صرف پردے کی ہے، اور پردے سے پتہ چل جائے گا کہ کون کمانڈ کر رہا تھا۔ علی سے کسی نے کہا کہ آپ کا یقین کس منزل پر ہے؟ علی نے کہا سارے پردے ہٹ جائیں، جہاں یقین ہے وہی رہے گا۔
پردے ہٹ جائیں، پردے ہٹ گئے۔ کسی نے پوچھا موسیٰ کو کیوں نہیں معلوم، اور موسیٰ پوچھا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، راوی نے پوچھا کہ کیا موسیٰ کو معلوم تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں معلوم تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ لکڑی کا ہے؟ کہاں یہ بھی معلوم تھا۔ کہ اللہ کے حکم سے عصا کو پھینکا اور وہ اژدہا بنا؟ کہاں؟ کہ پھر وہ لکڑی بن گیا اور اللہ نے کہا موسیٰ اب عصا اٹھا لو، جادوگروں کے ساتھ غائب ہوئے، اب عصا اٹھا لو۔ لیکن موسیٰ عصا کے قریب نہیں جا رہے، اللہ حکم دے رہا اٹھاؤ، موسیٰ اسے اٹھاؤ، اور موسیٰ قریب نہیں جا رہے۔ اور جب کئی بار اللہ نے کہا اپنا عصا اٹھا لو تو موسیٰ قریب گئے اور اپنی ابا کو ہتھیلی پہ رکھا اور کپڑے سے پکڑ کے اٹھایا۔ تو راوی نے امام سے کہا کہ موسیٰ کیوں ڈر رہے تھے لکڑی کے عصا سے، اور کیوں سمجھ رہے تھے ابھی اژدہا ہے؟ کہ ان کی پیشانی میں ہمارا نور نہیں تھا۔ ان کی پیشانی میں ہمارا نور نہیں تھا۔ اب پتہ چلا جہاں علی کا نور ہوتا ہے تو علی کو بتانا پڑا اژدہے سے ڈرا نہیں جاتا۔ وہ جھولے کے قریب آیا، علی نے اچھا موسیٰ تم پوچھتے ہو تو ہم بتاتے ہیں، ہم نے زمین کو خلق کیا، ہم نے زمین کو خلق کیا، یہ زمین پر تم ہو، ہم نے 50,000 برس تک اس کو خرابہ اور ویرانہ رکھا۔ اس کے بعد ہم نے ایک مخلوق کو خلق کیا، وہ مخلوق عقل رکھتی تھی لیکن شکل اس کی گائے اور بیل کی طرح تھی۔ ان کے لیے وافر مقدار میں کھانے کو ہم نے زمین پہ بہت سبزہ اگایا، وہ کھانے پینے میں اتنے لگ گئے وہ مخلوق کہ ہماری عبادت چھوڑ دی۔ 50,000 برس تک اس مخلوق کی حکومت رہی، شکلیں گائے اور بیل جیسی۔ یہی چیزیں آپ کو آگے کام آئیں گی آنے والی تقریروں میں، اور ابھی میں آپ کو ساری چیزیں سمجھا دوں گا حضرت موسیٰ کی اس حدیث سے۔ پھر اللہ نے کہا کہ 50,000 برس کے بعد ہم نے ان کو فنا کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے زمین کو 50,000 برس تک پھر ویرانہ رکھا۔ اس کے بعد ہم نے زمین پر خوب دریا بہائے، جگہ جگہ سے کئی کروڑ دریا بہنے لگے۔ ویرانے کے بعد پھر سرسبز و شادابی ہوئی، 50,000 برس تک صرف دریا بہتے رہے اور زمین سیراب ہوتی رہی اور پانی پیتی رہی۔ 50,000 برس کے بعد ہم نے ایک اور مخلوق کو خلق کیا۔ وہ ایسی مخلوق تھی کہ وہ آتے ہی سارے دریا پی گئی اور زمین خوش ہو گئی۔ جب انہوں نے سارے دریا پی لیے تو ان کو ہم نے 50,000 برس تک ان کی حکومت رکھی جو دریا پیے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور مخلوق خلق کی جو مچھر سے چھوٹی تھی، اس نے آتے ہی انہیں ڈسا، جیسے ہی انہیں ڈسا وہ مر گئے۔ 50,000 برس کے بعد پھر 50,000 برس تک ہم نے اس زمین کو ویران رکھا۔ پھر ہم نے 50,000 برس کے بعد اس زمین پر نرکل اگایا، باریک باریک گھاس اگائی اور پوری دنیا کو نرکل گھاس سے بھر دیا۔ 50,000 برس تک اس زمین پر نرکل کے پودے جو تھے وہ لہراتے رہے، اور
نرکل کی ہی حکومت رہی۔ ارے جس مخلوق کو جائے حاکم بنا دے، سقیفہ والوں کو صرف اپنے اوپر کیوں ناز ہے؟ گائے اور بیل بھی خلیفہ بنے ہیں۔ موسیٰ کی حدیث ہے، موسیٰ کی حدیث ہے 50,000 برس کے بعد ہم نے کچھووں کو خلق کیا اور کچھووں کی حکومت اس زمین پہ قائم ہوئی۔ وہ کچھوے آتے ہی سارے نرکل کو کھا گئے، سارے نرکل کھا گئے۔ 50,000 برس کے بعد کچھووں کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ اب یہ کچھوا جو ہے ڈائناسور ہے، یہ خیال رکھیے گا، ترجمہ کیا گیا ہے عربی اور اردو کا، یہ ہے سارا چکر۔ ڈائناسور ان کا لفظ ہے، اس میں بہت سے سمبلز ہیں، کچھ سائنس سے ٹکرا رہے ہیں، اس لیے کہ الفاظ ان کے اور تاریخ کے اور ہیں، تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے ویرانے کے بعد پھر ایک مخلوق کو خلق کیا جن کے اوپر کے حصے جسم کے انسانوں کے جیسے تھے اور نچلے حصے جانور کے تھے۔ نچلا حصہ کوئی شیر کا تھا، کوئی ہاتھی کا تھا، کوئی گھوڑے کا حصہ تھا، کوئی بیل اور گائے کا حصہ تھا، کوئی سانپ کا حصہ تھا، اوپری حصہ انسانوں کا تھا۔ اور 50,000 برس تک اس مخلوق نے زمین پر حکومت کی۔ لیکن جب بھی ہم اس مخلوق کو، جو بھی مخلوقات آتی تھی، جب ہم انہیں ختم کرتے تھے تو جو ان میں سرکش تھے انہیں ختم کر دیتے تھے اور جو فرما بردار تھے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ اب آپ کیا سمجھیں گے کہ کل کیا کہہ رہا تھا اور آج کیا کہہ رہا؟ وہ جنگلوں میں چھپ جاتے تھے تو وہ جانور جو انسانی شکل کے تھے وہ جنگلوں میں چھپ گئے، جو اچھے تھے وہ رہ گئے، جو برے تھے تباہ ہوئے۔ جب ہندوستان کے کالی بھیل قوم آئی تو اس نے ان جانوروں کو دیکھا، کسی کو گنیش کہا، کسی کو ہنومان کہا اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ ماحول میں قابیل وہاں پہنچا کہ جب جانوروں کی پوجا ہو رہی تھی اور کالے جنگلی ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب وہ اچھے لوگ بھی سرکش ہو جاتے تھے پھر ہم انہیں بھی فنا کر دیتے تھے۔ ظاہر ہے وہ مخلوق فنا ہو گئی، لیکن جو پہچان چکے تھے اور ان کے مجسمے بنا چکے تھے وہ قوم رہ گئی اور قابیل وہیں پہنچا اور قابیل نے انہیں اجنہ میں شادی کی اور وہ جنیا عورت جو قابیل کی بیوی بنی اس کا نام نزلہ تھا۔ جب اس نے نزلہ سے شادی کی تو اللہ نے جناب شیش کے لیے جنت سے حور اتاری جس کا نام منزلہ تھا۔ اب قابیل کی اولاد ہندوستان سے لے کر تبت اور لنکا اور جاپان اور انڈونیشیا تک بڑھی۔ شیش کی نسل جو تھی وہ عرب میں بڑھی، اس لیے کہ آدم نے کعبے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جب شیش کی نسل بہت زیادہ ہو گئی اور کافی قبائل میں پھیل گئے، لوگ قبائل میں پھیل گئے، تو قابیل کو جب پتا چلا کہ آدم کے ایک اور بیٹا ہوا اور آدم نے وفات پائی، تو اپنے جانوروں کا لشکر لے کر، جانور نما انسانوں کا لشکر لے کر، اب وہ جانور نما انسان ختم ہو چکے ہیں ہندوستان میں، تھوڑے سے پائے جاتے ہیں، بہت تھوڑے سے پائے جاتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو ان علاقوں میں جانا پڑے گا کہ وہ ہیں انسان، کپڑے پہنے، منسٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، لیکن شکلیں جانوروں والی۔ کوئی آپ کو ہاتھی لگے گا، کوئی اونٹ لگے گا، کسی کا چہرہ گھوڑے کا لگے گا۔ اس کے لیے آپ کو سیر کرنا پڑے گی۔ اگر عراق میں آپ کردوں کو جا کے دیکھیں گے تو ان کے چہروں کو اگر غور سے دیکھیں گے، افریقنز کے چہروں کو غور سے دیکھیں گے۔ اس کے لیے بہت ایک پورا موضوع ہے کہ ہر جانور سے انسانوں کی شکلیں کہاں پہ جا کے مل جاتی ہیں۔ اگر ذرا سے چہرے سے چہرہ سامنے رکھ دیا جائے تو پتہ چل جاتا۔ اور یوں بھی آپ تو بڑے تجربے کار ہیں، کسی کو دیکھتے نہیں تو گھوڑا منہ ہے،
یہ تو فلانا ہاتھی منہ ہے، یہ تو شکرا لگ رہا ہے، یہ تو باز لگ رہا ہے، یہ تو بھیڑیا لگ رہا ہے شکل سے، یہ جملے منہ سے نکلتے کیوں ہیں؟ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ انسان کی قدیم تاریخ ہے جو بلوا رہی ہے۔ تو کیا کہنا کہ ایسے چہرے نظر آ جائیں کہ جنہیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو جائے۔ اس جنگلستان کے چہروں میں کچھ خوبصورت چہرے بھی گلاب کے پھول کی طرح نظر آ جائے۔ ولایت علی نے چہروں کی تقدیر لکھ دی ہے، اگر محبت علی ہے تو چہرہ حسین اور خوبصورت ہو جاتا۔ رنگ کی پرواہ نہ کرو کہ سانولا ہے کہ گورا، پیشانی پہ صرف شرافت لکھی جاتی ہے، ولایت علی کی شرافت۔ شرافت کہا موسیٰ ہم نے پھر ایک اور مخلوق کو خلق کیا، 50,000 برس کے بعد ہم نے پھر ایک مخلوق کو خلق کیا جن کے اوپری حصے جانوروں کے تھے اور نچلے حصے جانوروں کے اور اوپر کے حصے انسانوں جیسے تھے۔ پھر ہم نے ان کو بھی فنا کر دیا، انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں فنا کر دیا۔ پھر ہم نے 50,000 برس تک زمین پر کوئی مخلوق نہیں آباد کی۔ پھر ہم نے اس زمین پر سونے اور چاندی کے محل تعمیر کیے، اور ایک ایک چپے پر ہم نے سونے کے محل بنائے اور چاندی کے محل بنائے، اور ان سونے اور چاندی کے محلوں کو رائی کے دانوں سے بھر دیا، رائی کے دانوں سے بھر دیا، ہر محل رائی کے دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر ہم نے ایک پرندہ بہت بڑا پیدا کیا اور اس سے یہ کہا کہ 1000 برس میں ایک دانے کو کھائے، ایک دانہ 1000 برس میں کھائے، یہاں تک کہ 50,000 برس گزر گئے، اور پھر ہم نے اس پرندے کو بھی فنا کر دیا، اسی کو تو عنقا کہتے ہیں۔ کل کی تقریر یاد آ گئی؟ موسیٰ پھر اس کے بعد اس زمین پر اور ادوار گزرے، پھر ہم نے نسناس کو پیدا کیا، 2 قومیں پیدا کی ہیں، جن اور ایک نسناس۔ نسناس اور جن کہ جو انسانی شکلوں میں آنے کی طاقت بھی رکھتے تھے، انہوں نے بہت اطاعت گزاری کے وعدے کیے تھے اور شروع میں وہ اطاعت گزار رہے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، اور ہم نے ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، تارتوس پیغمبر کو بھیجا، لسوما پیغمبر کو بھیجا، آصف پیغمبر کو بھیجا، لیکن یہ راہ راست پہ نہ آئے۔ پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان سے جنگ کرو اور انہیں مارو اور انہیں تباہ کرو، تو وہ جو نافرمان نہ تھے وہ پہاڑیوں میں چھپ گئے، اور ایسے میں جب سب کو فرشتوں نے تباہ کر دیا، نسناس کو اور جنوں کو، تو اس میں سے حاموس کا بیٹا ابو الحارث جبریل سے آ کے ملا اور اس نے کہا کہ ہم ان کے خلاف تھے اور ان کے گناہوں سے اور ان کی سرکشی سے بچ کر جنگل میں عبادت کرتے تھے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں علم ہے کہ تو عبادت گزار ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا اگر تو حکم دے تو اس تیرے عبادت گزار بندے کو ہم آسمانوں پہ لائیں۔ اللہ نے کہا لے آؤ، لے آؤ۔ فرشتے اس کو لے کر پہلے آسمان پہ پہنچے۔ پہلے آسمان پہ پہنچ کر اس نے خوب عبادت کی۔ پہلے آسمان کو دیکھ کر اتنی عبادت کی کہ ترقی ہوئی، دوسرے آسمان پہ پہنچا، پھر عبادتیں کی، ہزاروں برس گزرے، پھر تیسرے آسمان پہ، چوتھے، یہاں تک کہ ہفتم آسمان پہ پہنچا۔ اور جب اتنی عبادت اس نے کر لی کہ فرشتوں کے لیے ایک سکہ بیٹھ گیا اس کی عبادت کا، فرشتوں نے خوش ہو کر اس کے لیے یاقوت کا منبر تعمیر کیا
اور پھر کہا آپ عالم وقت ہیں، زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں، اس لیے یاقوت کے ممبر پہ تشریف فرما ہو جائیں اور ہماری ہدایت کریں۔ یاقوت کے ممبر پر بیٹھ کر ملائکہ کے استاد آداب عبادت فرشتوں کو سکھائے اور وہ اسے استاد کہنے لگے، اور پھر اجازت مل گئی، چونکہ تو نے اتنی عبادت کی ہے اس لیے اب تو لوح و قلم تک جا سکتا ہے، تو توبہ کا درخت بھی دیکھ سکتا ہے، تو جنت بھی دیکھ سکتا ہے۔ عبادتوں کا صلہ ملا، جانے کتنی عبادتیں کی تھیں کہ جنت کی سیر کرنا تقدیر میں لکھ گیا، اور سیر کرتے کرتے لوح کے قریب پہنچا۔ جس وقت لوح کی طرف دیکھا تو اس وقت بڑا بڑا لوح پہ لکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ پڑھ کے کہنے لگا پروردگار یہ کون لعین ہے جس کو تو رجیم کہہ رہا ہے اور سنسار کر رہا ہے، اور جس سے پناہ مانگنے کی تو کہہ رہا ہے کہ مدد لی جائے تیری اس سے بچنے کے لیے، یہ کون نافرمان بندہ ہے جس کا ذکر ہے؟ آواز آئی جلدی ہی تجھے پتا چل جائے گا کہ یہ کون۔ ہم اپنی منزلوں سے آج کی حد تک قریب ہو گئے ہیں، بس تھوڑی سی سمجھ لیجئے کہ 2.5 تقریر ہمیں تمہید کے لیے چاہیے، کل کی آدھی تقریر اور چاہیے ہوگی، آج کی تقریر تو خاتمے پہ پہنچی۔ اب آ کر اب جو سجدے کیے تو ہر سجدے کے بعد وہ کلمہ دوہرایا جو لوح پہ لکھا تھا، تو شروع میں بھی کہتا نماز سے اور نماز کے آخر میں بھی کہتا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، یعنی بے خیالی میں صدیوں خود اپنے اوپر لعنت کرتا رہا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس کس نے قرآن کے سورے پڑھے اور کہاں کہاں ذلیل پڑھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، ایسے میں اعلان گونجا عرش اعظم پر انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ایک آواز تھی کہ گونج گئی اور فرشتے سجدوں سے سر اٹھا کر اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بس آواز گونجی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ 25,000 برس تک خاموشی رہی۔ 25,000 برس تک خاموشی رہی۔ اعلان انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم آج پہ اب کا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ اعلان کر کے بتایا، اعلان پہلے کر دیتے ہیں، اب جس کے دل میں جو ہو ابھی براس نکال لے۔ دعوت الرسیلہ میں اعلان ہوا تھا، 23 برس خاموشی رہی، اور پھر غدیر میں کہا من کنت مالا حفاظ۔ آواز آپ زندہ رہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، جس معرفت اور محبت سے پورا اشراف سماعت فرماتے ہیں۔ کیا کہنا، سفر تھا اور پیغمبر کی زندگی کا آخری سفر، اور اس سفر میں ہماری پر جناب سیدہ بھی تھی۔
اور امام حسن بھی تھے اور امام حسین بھی تھے۔ کچھ سفر ہیں شہزادی کے پیغمبر کے ساتھ۔ ایک سفر مکے کا ہے اور ایک سفر بی بی کا خندق اور خیبر تک بھی ہے، اور وہاں بی بی کی مسجدیں بھی ہیں۔ لیکن مکے میں یہ دوسرا سفر ہے شہزادی کا پیغمبر کے ساتھ آخری حج میں۔ اس سے پہلے فتح مکہ پر جب اسلامی لشکر مکے میں داخل ہوا تو شہزادی ساتھ میں ہے، اور یہ وہ شان و شوکت تھی سرکار کی مکے میں داخلہ، جسے کئی بار میں تقریر میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ کس طرح داخلہ ہوا ہے فتح مکہ پر پیغمبر کا مکے میں۔ 10 برس کے بعد وطن واپسی ہوئی۔ جب واپسی ہوئی اور قافلہ چلنے لگا، تیاری ہوئی، تو بیٹی نے باپ کو بلوایا اور کہا بابا اب تو ہم مکہ چھوڑ کے جاتے ہیں، تو کیا ممکن ہے کہ ہجون کے قبرستان میں اپنی مادر گرامی جناب خدیجہ کی قبر کی زیارت کر سکوں؟ کیوں نہیں زہرا، کیوں نہیں؟ صرف اعلان ہونا تھا۔ کہتے ہیں کہ 14,000 کا لشکر تھا فتح مکہ کے روز۔ ہجون کے قبرستان کو چاروں طرف سے تلواروں کے سائے میں پورے لشکر نے، پورے علاقے کو سپاہیوں نے اپنی حفاظت میں لے لیا، اس لیے کہ پیغمبر کی بیٹی اپنی ماں کی قبر پہ آ رہی ہے۔ بس ختم ہو گئی تقریر۔ 2 جملے عرض کرتے ہیں اور پھر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور ماتم ہوگا۔ کہتے ہیں جس وقت سواری بی بی کی پہنچی قبرستان کے دروازے پر، اور ظاہر ہے کہ میں نے زیارت کی ہے اور جن لوگوں نے بی بی خدیجہ کی قبر کی زیارت کی ہے، ایک بلندی پر قبر بنی ہوئی ہے جناب خدیجہ کی، سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ دور سے اگر آپ باہر سے بھی قبرستان کو پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھیں گے تو ملکۃ العرب کی قبر آج بھی روشن نظر آتی ہے۔ روضہ تو گرا دیا گیا لیکن قبر دھوپ میں ہے۔ ماں کی قبر بھی، بیٹی کی قبر بھی۔ جیسے ہی ناکہ پہنچا، کہتے ہیں چاروں طرف ہماریوں کے قناتیں لگا دی گئی کہ زہرا ناکے سے اتر رہی ہے، اور پردے میں بی بی اتری ہیں اور قبر مادر پہ گئی ہیں، اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا۔ 5-7 برس کی تھیں جب ماں سے جدا ہوئی تھیں، بالکل بچپن تھا، اور کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی تھیں کہ جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے تو رات و دن رویا کرتی تھی، رات و دن رویا کرتی تھی۔ اور یہ ہے لکھا ہوا کہ رو رو کے بس باپ سے لپٹ کے یہ پوچھتی تھی بابا میری اماں کہاں؟ ایک ہی جملہ پوچھتی تھی، بابا بتائیے میری اماں کہاں؟ تو جبریل امی آئے اور کہا کہ اپنی بیٹی زہرا سے کہیے کہ اللہ نے زہرا کو سلام کہا، زہرا سے اللہ کا سلام کہیے، اور کہیے کہ تمہاری ماں اللہ کے پاس ایک سفید موتی کے محل میں رہتی ہے۔ کہتے ہیں جب سے فاطمہ زہرا پہ اللہ کا سلام آیا پھر نہیں روئی،
پھر نہیں روئیں، یہ اللہ کی تسلی تھی۔ تو جس بیوی پہ اللہ نے سلام کیا ہو، ہم سب پر بھی واجب ہے کہ اس پر سلام کریں، اور اس سلام میں ہی سکون ہے، شہزادی پہ سلام کرنے میں سکون ہے۔ تو وہ عمر کے جب ماں چھوٹی تھیں اور آج اتنے برس کے بعد قبر خدیجہ پہ آئیں تو بہت لپٹ کے روئیں قبر سے۔ جب لپٹ کے قبر سے رونے لگی تو بچے بھی ماں سے لپٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین ماں سے لپٹ کے رونے لگے، اور ایک طرف جناب زینب اور ام کلثوم بھی ماں سے لپٹ کے رونے لگی۔ تو رسول اللہ نے آگے بڑھ کر کہا، زہرا صبر کرو اور چلو، سواری تیار ہے۔ اور ایک جملہ کہا، وہ سن لیجئے تاکہ تقریر ختم کر دوں یہاں پر، کہ زہرا اگر تم اس طرح تڑپ کر رو گی تو پھر زینب کتنا روئے گی؟ بھئی یہ سننا تھا کہ جناب سیدہ قبر خدیجہ سے الگ ہو گئی اور دوڑ کے زینب کو گود میں اٹھا لیا۔ ارے یہ ماں تھی جس نے بیٹی کو اٹھا لیا، اور جب زینب ماں کی قبر پہ آئی تو بال کھلے تھے، اور قبر پہ اپنے آپ کو گرا کے کہا، اماں بازو باندھو، اور بازاروں میں بیٹی کو الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1429 ہجری کے عشرۂ چہلم کی امام بارگاہ جامع سلطان میں آپ حضرات تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے موضوع تک پہنچنے کی، تاکہ واضح ترین بات سامنے آئے۔ ظاہر ہے کہ جب عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو اوپر آپ جتنی چاہے منزلیں بناتے چلے جائیں، اور انجینئر کہہ دیتا ہے کہ آپ 5-7 جہاں تک چاہیں اسے بنا سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن اگر بنیاد کمزور ہے تو انجینئر تو پہلی منزل کے لیے منع کر دیتا ہے کہ زیادہ لوڈ نہ ڈالیے گا، اس لیے کہ پلس نہیں بنے ہیں اور اس میں سریے نہیں لگے، کچی دیواریں ہیں۔ تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جب عشرے کا ایک پورا قصر تیار ہو، اس کی بنیاد بہت مستحکم ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب
جب چھپ کے ہاتھ میں آتی ہے تو مقدمہ، مقدمہ نہیں ہے بلکہ مقدمہ، تقدیم، اقدام، پہلا قدم، تو وہ اسی لیے لکھا جاتا ہے تاکہ کتاب کو پڑھنے میں آسانی ہو اور ہر باب کھلتا چلا جائے اور شروع کرنے سے پہلے ذہن میں کوئی خاکہ موجود ہو۔ اس لیے ہم ایک مستحکم بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں۔ شاید مجلس کے درمیان میں بھول جاؤں ایک اعلان پہلے ہی کر دوں کہ مجلس کے بعد وہاں نظر کا اہتمام ہے، تو آپ حضرات دسترخوان میں شریک ہو کر بعد مجلس جائیے گا۔ ظاہر ہے کہ میں فوراً باس ٹاؤن میں فوراً مجلس میں پڑھنا ہے، تو ہم مجلس کے بعد فوراً وہاں کی مجلس میں چلے جائیں گے، اور جو صاحب چاہیں تو نظر چک کے پہنچیں، اگر وہاں پہنچیں باس ٹاؤن۔ دیکھیے، بت پرستی کا جو بانی ہے، جب تک اس کا مکمل تعارف حاصل نہ ہو جائے اور پھر اس کا مزاج نہ سمجھ لیا جائے کہ اس نے پوری دنیا میں جو شر پھیلایا ان کی وجوہات کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ خاص خاص باتیں تو سب کو معلوم ہیں اور مشہور ہیں اور حدیثوں میں بھی ہیں، قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہیں۔ تقریباً 87 یا 88 مقام پر قرآن میں شیطان کا ذکر ہے، لیکن ذکر سنا ہے، نام سنا ہے، ضروری ہے اس کا مزاج سمجھنا۔ وہ کیا وجوہات تھیں کہ وہ انسانوں کے پیچھے پڑ گیا، اور سب سے اہم عقیدہ توحید کا عقیدہ کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ صرف ہماری عبادت کریں۔ تو جہاں اس کا یہ اعلان کہ صرف ہماری عبادت کریں، وہاں لاکھوں کروڑوں انسانوں نے صدیوں صدیوں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی، اور شدت کے ساتھ اکثریت بت پرست ہو گئی، اور انبیاء کی بات مان کر کائنات کے مالک کے آگے سر جھکانے کو انسان تیار نہیں تھے۔ ذرا آپ دیکھیے تو کہ کس طرح باغی بنایا، تو یہ جو جذبہ اس میں پیدا ہوا تو ان کی وجوہات اور اس نے جو طے کیا اس کی مزاجی کیفیت، اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا تھا اور اسے کیا بنا دیا گیا۔ اگر کوئی اپنی سچائی بارگاہ الہی میں پیش کرے اور
اور قرب الہی چاہے تو اللہ اسے جھڑکتا نہیں، اسے قریب کرتا ہے، اس کا منصب بڑھاتا ہے، اس کا عہدہ بڑھاتا ہے۔ جتنے بھی توحید پرست ہیں انہیں بے عزت نہیں ہونے دیتا، انہیں عزت عطا کرتا ہے، انہیں دولت دیتا ہے، وہ جو کچھ چاہتے ہیں انہیں عطا کرتا ہے، اپنے سجدوں کے صلے میں، اپنی اطاعت کے صلے میں۔ لیکن یہاں اب یہ راز الہی ہے کہ جو چاہے قرب الہی اور اطاعت الہی، وہ اس کا اعلان نہیں کرتا ہے کہ زبان پہ اطاعت ہے، دل میں کیا ہے وہ نہیں بتاتا۔ ذرا اس کی عظمت، اس کی کرامت، اس کی رحمت کو تو دیکھیے کہ اس نے اپنا نام رکھا ستار العیوب، عیبوں کو ڈھانکنے والا، جبکہ کہتا ہے دلوں کا جاننے والا، دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا۔ لیکن پردہ فاش نہیں کرتا، راز فاش نہیں کرتا، پردہ نہیں اٹھاتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ جب تک دل کی بات زبان پر نہ آ جائے سزا نہیں دیتا، سزا نہیں سناتا۔ اب کبھی گھبرائیے گا نہ، پریشان نہ ہوئیے گا کہ زبانوں پہ کیا تھا اور دلوں میں کیا تھا۔ اللہ نے زبان کا پاس رکھا، دلوں کا پردہ رہنے دیا، جب تک کہ زبان پہ وہ دل کی بات آ نہ گئی۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ نفاق کر رہا ہے، زبانی اس سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور دل میں اللہ کی دشمنی رکھ رہا ہے، تو وہ کبھی راز نہیں کھولتا۔ لیکن ایک دن آتا ہے کہ خود ہی گھبرا کے راز زبان پہ لے آتا ہے، اور جب راز زبان پہ آ جاتا ہے تو وہ ذلیل نہیں کرتا، وہ خود ذلیل ہو جاتا، وہ رسوا ہو جاتا، وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اب یہ تو آپ کے ہاں محکمے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مضبوط محکمے بنے ہیں کہ مجرم پکڑے جاتے ہیں، دائرے کے دل کا راز تو وہ نہیں جان سکتے، تو وہ ایسی ترکیبیں کرتے ہیں کہ جو اس کے دل و دماغ میں ہے سب اگل دے۔ لیکن ان کو زبانی اقرار کے لیے مظالم کرنا پڑتے ہیں، سختیاں کرنا پڑتی ہیں، اس کو بندوں پہ سختی نہیں کرنا پڑتی، نہ مارتا ہے، نہ پیٹتا ہے، نہ الٹا لٹکاتا ہے، نہ چھتر مارتا ہے، نہ گرم پانی ڈالتا ہے، نہ حلق میں ڈنڈے ڈالتا ہے۔ جو طریقے رائج ہیں ان میں سے کوئی طریقہ اس کے یہاں رائج نہیں ہے کہ دل کا راز کہلوانے کے لیے وہ کسی پہ ظلم کرے، بلکہ وہ اپنے حکمت کے ذریعے جو بات اس سے غیر متعلق ہوتی ہے اس کو ضرر پہنچائے بغیر سب کچھ اگلوا لیتا ہے۔ اس نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم آس پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ یہ اس کی حکمت تھی کہ 25,000 برس خاموشی رکھی کہ جو دلوں میں چھپا ہے ظاہر کر دو۔ اگر ہماری بات کے خلاف بولنا ہے تو یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ کوئی نہ بولا،
موقع دیا اس نے حسرتیں نکال لو، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہ آئی۔ 25,000 برس کے بعد اس نے اپنے ملائکہ مقربین کو حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لے آؤ عرش سے۔ کہتا ہے اس مٹی کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندھا، ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندھا، اور پھر ہم نے ایک پتلا بنایا اور مٹی کا پتلا بنا کر جنت کی اس شاہراہ پہ رکھ دیا جدھر سے ملائکہ چاروں طرف سے گزرتے تھے، یعنی چوراہا تھا، چورنگی تھی، 4 راستے جاتے تھے، تاکہ ملائکہ آتے جاتے اس عجائب کو دیکھیں کہ یہ پروردگار نے کون سی سند بنائی ہے، کون سی کو۔ جب فرشتے ادھر سے گزرتے ادب سے سر جھکاتے، اس لیے کہ پروردگار نے بنایا ہے۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ فرشتے پوچھتے نہیں تھے ادب سے، انہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ اس میں کوئی راز ہے۔ لیکن جب یہ گزرتا تو ٹھوکر مار کے کہتا مجھے معلوم ہے تجھے کیوں بنایا جا رہا ہے، لیکن ابھی دل کی بات باہر نہیں آئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا جذبہ بڑھ رہا ہے کہ دل کی بات زبان پر آ جائے۔ یہ حکمت الہی ہے۔ 25,000 برس تک وہ ایسا ہوا کہ اللہ کہتا ہے کہ خوش ہو کے کھنکھنانے لگا، جیسے مٹی کا برتن آواز دیتا ہے کھن کھن، ایسے وہ کھنکھنانے لگا آدم کا وہ پتلا۔ اور اس کے بعد اس نے 25,000 برس کے بعد اعلان کیا ہم اس میں روح پھونکیں گے، اس میں ہم اپنی روح پھونکیں گے، اپنی روح، اپنی۔ اور جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تمام ملکوت کے بسنے والے اس کے سامنے سجدے میں جھک جائیں، سجدے میں گر جائیں۔ روح سے پھونکی، آدم نے اپنی آنکھیں پلکیں ہلائیں، روح چلی دماغ سے، آنکھ تک آئی تو پلکیں ہلی، کبھی پلکیں کھلتی تھیں کبھی بند ہوتی تھیں، دہن تک آئی، گردن تک آئی تو آدم نے اپنی گردن کو ہلایا، سینے تک آئی، ہاتھوں تک آئی، یہاں تک کہ پیر تک آئی۔ روح کا آنا تھا کہ تمام ملائکہ حیرانی کے عالم میں سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، لیکن یہ سجدے میں نہیں جھکا جسے شیطان اور ابلیس کہتے ہیں، جس کا نام حارث تھا۔ اللہ نے آواز دی سب کو سجدے میں جھکے۔ کون سی چیز نے تجھے روکا؟ کنت من العالین، کیا اپنے آپ کو عالین میں سمجھ رہا ہے؟ تو نے سجدہ نہیں کیا، کس بات سے رکا اور سجدہ نہیں کیا؟ کہتا ہے میں اس کو سجدہ کیسے کرتا؟ اس لیے کہ میں اس سے افضل ہوں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ یہ قرار ہے کہ تو نے مجھے بنایا ہے اور اس کو بھی بنایا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی 2 چیزیں سامنے ہیں، کیونکہ پہلے بنا ہے اس لیے غرور میں آ رہا ہے کہ میں افضل ہوں، میں افضل ہوں۔ یہ کیا چیز تھی جس نے اس کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ میں افضل ہوں، میں افضل ہوں؟
یہ کیا چیز تھی جو اس سے یہ کہلوا رہی تھی کہ میں افضل ہوں؟ یہ کیا راز تھا؟ یہ راز یہ تھا کہ اس نے لوح پہ لکھا دیکھا تھا، لوح کو پڑھتا تھا، لکھا ہوا تھا لوح پہ، کوئی اگر صدق دل سے، دل کی سچائیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بڑا کام کرے اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس کے عمل کو اللہ قبول کرتے ہوئے اس کا بہت بڑا انعام دیتا ہے۔ ہاں، اگر چاہے تو اس عمل کی جزا دنیا میں ہی دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اس عمل کی جزا آخرت میں لے لے، یہ اس کی طلب ہے۔ اگر وہ دنیا میں طلب کرے تو دے دیتا، لیکن عمل ایسا ہو کہ زبان سے کہہ تو سکے میں نے یہ عمل کیا ہے اور مجھے اس کی جزا دے دے، اور اتنی چھوٹ دے دی کہ ابھی مانگ تو ابھی جزا دے، لیکن آگے جملہ لکھ دیا کہ ہاں اگر آخرت میں چاہے تو آخرت میں جزا دیتے ہیں۔ تو کوئی ایسا کام تو ہو کہ خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے؟ کام ایسا ہو تو اب یاد رکھیے گا، لوح پہ لکھا دیکھا ہے اس نے، تو اب دو گروپ بن گئے، خلقت آدم سے پہلے بن گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کے تمام انسان یہ چاہیں گے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اللہ کی توحید میں حصہ لیں اور عبادتیں کریں۔ ایک گروہ وہ ہے جو دنیا میں جگہ چاہتا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو آخرت میں اپنی جگہ رکھ دیتا ہے۔ پوری دنیا میں چاہا کہ جگہ ملے، آل محمد نے اپنی جگہ آخرت میں رکھ دی۔ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ یہ پریشانیاں نہ ہو کہ علی نے حکومت کیوں نہ پائی اور حسن نے حکومت کیوں نہ پائی اور حسین نے راج کیوں نہ کیا اور ہمارے ائمہ بادشاہ کیوں نہیں بنے اور انہوں نے زمین کا اقتدار کیوں نہیں لیا اور انہوں نے لشکر کیوں نہیں بنائے۔ آج ہم عیش کر رہے ہوتے، ارے ہم عیش کرنے نہیں آئے۔ جب ہمارے ائمہ نے اپنی جگہ آخرت پہ رکھ دی ہو تو ہم نے بھی آخرت پہ رکھ دی، یہاں کچھ نہیں چاہتے۔ نہیں چاہیے۔ یہاں تک تقریر آئی، ایک دم ایک جملہ آیا ہے اور اتنا خوبصورت جملہ آ گیا ہے کہ دل نہیں مان رہا کہ میں کہنا دوں اور اس کے بعد آگے بڑھوں۔ ساری دنیا کے اللہ کے بندے یہ چاہتے تھے کہ بس ابھی عمل ہو اور ابھی یہاں جگہ مل جائے۔ اگر آل محمد اور یہ قوم آخرت پہ نہ اٹھا رکھتی تو جملہ سنو، آخرت میں خاک نہیں ہوتے۔ اب پھر جملہ آیا، ارے ہم تو آخرت کی آبرو رکھیں گے۔
یعنی دنیا ڈبل مزے لینا چاہتی ہے، یہاں بھی لے لیا، اب بیٹھے رسول بخشوائیں گے، اب پھر ایک جملہ دے رہا ہوں، بخشش اس کی ہوگی جس کو سلطنت سے محروم کیا گیا، وہ علی ہے، وہ حسن و حسین ہے، جن کا حق تھا انہیں حق نہیں دیا گیا، اس لیے حق نہیں لیا کہ ان کا حق آخرت پر تھا۔ لکھ دیا، یہ اس لیے لکھا تھا تاکہ آج فیصلہ ہو جائے، آج فیصلہ ہو جائے، ابھی فیصلہ ہو جائے۔ اس نے پڑھا اور پڑھ کے چلا، کون سا عمل کروں، کون سا عمل کروں، کون سا ایسا عمل کروں کہ ایسی جزا ملے جو کسی کو نہ ملی ہو۔ طے کیا اس نے کہا افضل اعمال اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے، نیت کر کے سجدے میں گیا کہ ایک ایسا سجدہ کروں گا کہ اس سے پہلے معبود کا سجدہ نہ ہوا ہو، سجدے میں سر رکھا، 7,500 برس تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ہاں کائنات میں اس سے بڑا سجدہ نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ کس کو عمر ملے گی اتنی بڑی کہ 7,000 برس تک سجدے میں اپنے رب کے پڑا رہے، سجدے سے سر اٹھایا، دل میں غرور آیا، ہمارے علاوہ کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، ہمارے علاوہ ایسا عمل۔ اب دل میں تھا کہ بس جب موقع آئے گا تو اپنے مالک سے کہیں گے اس کی جزا دے دے، ہمیں دنیا میں اس کی جزا دے دے۔ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ کون انتظار کرے؟ بس جزا کا وقت آنے والا تھا، کیسے میں آدم کا پتلا بنا، آدم کا پتلا بنا تاکہ وہ بتائے کہ تو دنیا میں چاہتا ہے ایک ایسا بنا رہا ہوں کہ جسے عرش کا مالک بنا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بات کیا کریں، خلافت سے شروع ہوئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ آدم کے لیے یہ کیوں نہیں اعلان ہوا امام بنانے والا ہوں، نبی بنانے والا ہوں، یہ خلیفہ کیوں بن رہا ہے؟ پتہ چلا دل میں جو سجدے کی جزا چاہی تھی وہ زمین کی خلافت چاہی تھی۔ کائنات کی خلافت اللہ مجھے دے دے۔ خلیفہ کے معنی معلوم ہے؟ خلف یعنی نیکسٹ، خلف یعنی فرزند، بس میں ہوں اور تو نہیں بولتے۔ یہ کس کے خلف ہے؟ یہ کس کے خلف ہے؟ یہ کس کے خلف ہے؟ جنہوں نے سلام پڑھا کس کے خلف ہے؟ خالد صاحب کے خلف ہے۔ اور اگر الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو کہیں گے نا خلف۔ ایک ہے خلف، ایک ہے نا خلف۔ جہاں نہ لگ جائے نا، تو پتہ چلا جو دل میں راز ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ہم اپنا نائب زمین پہ بنانے والے ہیں، دل میں تمنا تڑپ رہی تھی، اس لیے کہا سجدہ ہو جائے، سجدہ ہو جائے، جزا ہم دے دیتے ہیں، لیکن کہاں سے جملے لاؤں؟ اور آج جیسا مجمع ہو جو ماشاءاللہ سے بس صاحب برس سے سن رہا ہے تشریح کو، رضویہ سے لے کے یہاں تک ایک سفر ہے ہمارے سامعین کا
کہ چھوٹے بچے بڑے ہوئے اور ماشاءاللہ جوان ہوئے، اور جو ساتھ ہیں شروع سے کیسا میرا مزاج سمجھتے ہیں، اس لیے پڑھنے کا ایک لطف آتا ہے کہ منصب تو دیں گے، جزا بھی دیں گے، لیکن ہم جو جزا دیتے ہیں اس کی بنیاد میں جب تک محبت نہ ہو، لے کیا پتہ چلا عبادتیں کن تھیں اتنی اللہ کی بارگاہ میں، سجدے کیے تھے، کیوں نہ دے دی شیطان کو خلافت اور کیوں بنایا آدم کو؟ تو اللہ یہی جواب دے گا، اطاعت تو تھی، میری اطاعت تو تھی، دل میں مودت نہیں تھی۔ محبت نہیں تھی۔ اب کہاں سے جملے لاؤں کہ کہتا چلا جاؤں؟ پتہ چلا اللہ کو صرف اپنی اطاعت نہیں چاہیے، رکوع و سجود نہیں چاہیے۔ یہ بتاؤ میرے بندو مجھ سے محبت کتنی کرتے ہو؟ تمہاری محبتوں کو آزمانے ہی کے لیے تو ابراہیم سے کہا تھا بیٹا دو، تاکہ ہم بتائیں کہ ابراہیم صرف نمازیں نہیں پڑھتے، بیٹا دے سکتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے زندہ رکھا اس لیے کہ اتنی ہی محبت آزمانی تھی۔ پھر آخری حبیب سے پوچھا بیٹا دو گے؟ محمد نے کہا لے جا، حسن بھی تیرے، حسین بھی تیرا۔ ہم تم کو چاہیں، تم ہم کو چاہو، کچھ تم ہمیں دو، کچھ ہم تمہیں دیں۔ دیے ہیں بیٹے حسن اور حسین جیسے، تب شفاعت کا اقتدار لیا ہے۔ کون کہتا ہے بخشش ایسے ہو جائے گی رسول اللہ کے پاس بغیر حسن اور حسین کے؟ ارے بیٹے دیے ہیں، جملہ دے رہا ہوں، بیٹے اس کی بارگاہ میں دیے، تب شفاعت کا تاج لیا ہے۔ شفاعت کا تاج سونے کا نہیں ہے، اس تاج کا نام ہے حسن اور حسین۔ یہ ہے تاج، یہ نبوت کا تاج ہے، یہ توحید کا تاج ہے، یہ رسالت کا تاج ہے۔ یہی ہے نبی کی شاہی، یہی ہے نبی کی شاہی۔ اور شاہی میں یہی ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے پوری کائنات اس کی غلام ہوتی ہے۔ اس لیے حسین نے کہا تھا ارے جا غلام جا دے۔ سجدہ کیا تو نے؟ میں افضل ہوں۔ جھگڑا چلا افضلیت کا، اب تک جاری ہے۔ یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب یہ دعویٰ کریں میں افضل، تو سب کی بات مانی جائے گی جب تک یہ نہ کہیں کہ ہم کس سے افضل ہیں۔ علی نہ ہوتے تو یہ بحث کیوں ہوتی؟ فلاں افضل ہے اور فلاں آدم نہ ہوتے تو یہ بحث کیوں ہوتی؟ تو فضیلت کس کی رہی؟ ارے فضیلت کس کی رہی؟ آدم کی رہی۔ میں اس سے افضل ہوں۔ آدم جب تک نہیں تھے تو یہ جملہ کیوں نہیں کہا تھا میں افضل ہوں؟ کس سے افضل کہتا؟ کس سے افضل کہتا؟ اللہ سے کہتا کہ تجھ سے افضل ہوں، تو جہنم میں نہیں ڈالا جاتا اسی وقت۔
پتہ چلا ہستی سامنے آتی ہے تب کیڑا دماغ میں کل بلاتا ہے میں افضل ہوں، میں افضل ہوں، میں افضل ہوں، مجھے فضیلت حاصل ہے، مجھے فضیلت، تو خود فضیلت لے لے گا یا وہ عطا کرے گا فضیلت؟ ارے اس کو تو کہنے دے، فیصلہ تو ادھر سے ہوگا کہ آدم افضل ہے یا تو افضل ہے، یہ تو کیوں کہہ رہا ہے میں افضل ہوں؟ اور دلیل کے ساتھ بات کی، دلیل کیا لایا؟ میں آنکھ سے بنا ہوں یہ مٹی سے، یہ بات کہاں سے آئی؟ شیطان کے دماغ میں کہ افضلیت کے لیے دلیل یہ دے رہا ہے میں آنکھ کا، یہ مٹی کا، آنکھ کو افضل سمجھ رہا ہے مٹی سے۔ کسی کتاب میں یہ بات لکھی تھی، لوح پہ لکھی تھی، کسی فرشتے نے بتائی تھی، جبریل نے بتائی تھی، اللہ نے کبھی بتائی تھی؟ یہ کہاں سے لایا بات؟ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ اسے کہتے ہیں قیاس، قیاس کیا، قیاس کیا، اس لیے اللہ نے قیاس کو حرام قرار دیا اور کہ دین میں قیاس نہیں ہے۔ اگر فتویٰ دیا جائے گا تو عقل سے دیا جائے گا یا معصوم کے قول سے دیا جائے گا، اگر کسی نے قیاس سے دیا تو وہ فتویٰ حرام ہے، حرام ہے فتویٰ۔ اب اگر کوئی فتویٰ آ جائے تعزیہ دیکھنا گناہ، تو آیت سے ثابت کرو یا حدیث سے ثابت کرو کہ حرام ہے، قیاس سے نہیں چلے گا کام۔ ماتم برا ہے، زنجیر بری ہے، آج کا ماتم برا، کہاں سے آئے فتوے؟ قیاس، قیاس تو حرام ہے، حدیث سے ثابت کرو کہ حرام یا آیت سے ثابت کرو کہ حرام۔ ہم سے کہتے ہیں، نہیں دیکھا، ہم سے کہتے ہیں ماتم ثابت کیجئے قرآن سے اور حدیث سے، تم ہم سے کیا کہو گے؟ تم نے کہا حرام، تو حرام ثابت کرنے کے لیے آیت تو لاؤ۔ آیت لا نہیں سکتے، یعقوب کو ماتم موجود ہے، حدیث سے لا نہیں سکتے، رسول نے حمزہ کا ماتم کیا۔ قیاسی فتوے نہیں چلیں گے، دلائل لائیے، دلائل، ہم سے دلائل نہ مانگیے، جس چیز کو آپ نے حرام کہا ہے دلیل آپ دیجئے، ہم کیوں دیں؟ ہم نے کب آپ سے کہا تھا حلال ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ؟ ہم نے تو آپ کو چھیڑا ہی نہیں تھا، چھیڑا آپ نے، دلیل آپ لائیے، جو کہے وہ پھنسا، اس لیے کہ دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، صرف پروپیگنڈا، پروپیگنڈے پہ دین نہیں چل رہا، دلائل پہ چل رہا ہے۔ دنیا پوچھتی ہے اللہ اگر ایک ہے تو دلیل کیا ہے؟ اگر وہ عادل ہے تو دلیل کیا ہے؟ اگر نبوت ہے تو دلائل کیا ہے؟ قیامت آئے گی تو دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کے بھی کوئی رکن ہے اسلام، تو پھر ہمارے ارکان بھی ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر آپ اسے غلط کہہ رہے ہیں تو دلیل لائیے، دلیل آئی، اور اتنی بڑی دلیل علی نے دے دی کہ ہر 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 رکن اسلام پر اسی دلیل کو فٹ کر لیا کیجئے، نہ کسی حوالے کی ضرورت، نہ کتاب کی ضرورت، خود کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہ کہا علی سے، آپ کیسے کہتے ہیں اللہ ہے؟ آپ نے کہا تو کیسے کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہو گئی نا بات؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ تو سن، ہم اور تو کہتا ہے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ سمجھ لے فائدے میں کون ہے، نہیں کہنے والا یا ہاں کہنے والا؟ اس نے کہا سمجھائیے، تو سمجھ بس کر۔ آخرت میں ہم اور تو پہنچے، وہاں پتہ چلا خدا نہیں ہے، میں نے کہا تھا ہے، نہیں نکلا، کوئی بات نہیں، ہم اور تو برابر ہو گئے۔
تیرا عقیدہ بھی کہ نہیں تھا، میں بھی تیرے عقیدے پہ آ گیا کہ نہیں ہے، نکلا ہی نہیں، آخرت میں کہیں تھا ہی نہیں، ایسے ہی مان رہے تھے۔ لیکن اگر ہم اور تو آخرت میں پہنچے اور میرے عقیدے کے مطابق اللہ نظر آیا تو تو کیا کرے گا؟ تو نے تو کہا تھا نہیں ہے، پکڑا جائے گا تو، میں ادھر سے بھی بچا، میں ادھر سے بھی بچا۔ اب سن لو، حسین کی عزاداری حلال ہے یا حرام؟ فائدے میں کون ہے؟ بس کرو کہ آخرت میں پہنچو، کہا کیا کچھ نہیں ہے، عزاداری وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو ہم اور وہ برابر ہو گئے۔ اور اگر نبی نے کہا ابھی ماتم ہوگا تو جو نہیں کرتے وہ کیا کریں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ہم یوں بھی فائدے میں رہے، یوں بھی فائدے۔ اگر محشر میں پتا چلا ہو ہم پہنچے اور فرشتوں نے کہا یہ سب غلط ہے، ماتم وغیرہ غلط ہے، تو پوچھا نبی نے بلا کے کیوں بھائی تم ماتم کیوں کرتے تھے؟ ایک ہی جواب، بھائی آپ نواسے کو چاہتے تھے، ہم نے آپ کی چاہت کو دیکھا، ہم نے بھی حسین کو چاہا، اب محبت میں جو سمجھ میں آیا وہ کیا۔ نبی نے کہا اچھا جاؤ معاف کیا، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ان کے پاس محبت کا ثبوت محضر کیا ہے؟ کیا ثبوت دیں گے کہ دنیا میں حسین کو چاہا تھا؟ لا ثبوت۔ نبی کہیں گے کیا ثبوت ہے؟ لاؤ، کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ کیا چیز لائے؟ اگر محبت تھی میرے نواسے حسین سے تو لائے کیا ہو محبت کے ثبوت میں؟ لاؤ۔ تو کیا پوری قوم کہے گی یہ لائے ہیں ذاکر نائک کو، تاکہ سب کو جہنم میں لے کے جائے؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو قیاس نہیں چلتا دینی باتوں میں، اپنی رائے مت بڑھایا کہ یہ ایسا ہوا ہوگا، حرام ہے یہ بات، یہ بات حرام ہے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دینا، اس لیے کہ اس میں آدمی کو ذلیل ہونا پڑتا ہے اگر اپنی مرضی کو شامل کر دے۔ حرام ہے اپنی مرضی کو دین الہی میں ڈال دینا، اسی کو کہتے ہیں شرک، یہی ہے شرک۔ شیطان نے کیا شرک، حالانکہ توحید پرست تھا۔ یاد رکھنا توحید پرست سے ہی شرک ہوتا ہے، مشرک نہیں شرک کرتا، جو زیادہ پروپیگنڈا کرتا ہے اللہ 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 اسی سے شرک ہوتا ہے۔ آیت ہے چیونٹی کی چال سے تم میں چل رہا ہے، ہائے ہائے، نبی نے کہا امت سے شرک تمہارے اندر چیونٹی کی چال سے چل رہا ہے۔ اب کدھر سے کدھر جا رہا ہے؟ چیونٹی کی چال سے آہستہ آہستہ آہستہ۔ کیسے ڈرا کے گئے؟ پتہ چلا شرک کا بت تو تمہارے اندر ہے، پتھر کے بتوں کی ضرورت نہیں ہے، بت تو اندر پرورش پا رہے ہیں، اندر سے مشرک ہو۔ کون؟ اس کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں کون کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ 72 فرقے ہیں، ہم کسی کا نام تھوڑی لے رہے ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اگر ہم مشرک تو ہم بھی مشرک، سب مشرک تو ہم بھی مشرک، لیکن شرک سے بچا کیسے جائے؟ شرک سے بچنا ہے، قیاس نہیں کرنا ہے، پلٹ کے ایمان سے پوچھ لینا ہے مولا آپ کیا کہتے ہیں اس بات میں؟ اگر مولا سے پوچھے بغیر کچھ کہہ دیا تو یہ ہے شرک۔ اگر شیطان اللہ کو اپنا مولا سمجھتا تھا تو اللہ ہی سے پوچھتا کہ اس کو تو نے بنایا ہے،
اب یہ بتا دے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے، یہ افضل ہے یا میں؟ اللہ فیصلہ کرتا۔ اکڑ کے کہنے لگا بدتمیزی سے، میں کیوں کروں سجدہ اور کیوں مانوں تیرا کہا؟ پتہ چلا توحید یہاں پہ ختم ہوئی۔ توحید سجدے کا نام نہیں ہے، توحید نام ہے اللہ کے کہے ماننے کا۔ سجدے تو سب کر رہے تھے، اللہ نے کہا کہو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، مانا تو مسلمان، نہیں مانا تو حکم مانا ہے، حکم مانا ہے، حکم۔ ہم نے کہا ہے سجدہ کرو، ہم نے کہا ہے سجدہ کرو، بس سجدہ کرو، نہیں کیا نکل جا، نکل جا یہاں۔ کہتے جیسے اللہ نے کہا نکل جا، مس ہوا، ہڈی کا ڈھانچہ بنا۔ مس شدہ کو کہتے ہیں ابلیس، ابلیس کے معنی ہے خبیث، شیطان نام پڑا، شیطان کے معنی ہے اللہ کی طرف سے منہ موڑ کے جانے والا۔ اب جو چلا تو اور بدتمیزی کرتا ہوا چلا، اور پے در پے زبان درازی کی۔ واہ رے صابر، دنیا کہتی ہے ایوب صابر، یعقوب صابر، یوسف صابر، نہیں، میرا اللہ صابر، سارا اختیار رکھتے ہوئے۔ دنیا یہ دیکھے قتل کر دیتا، قتل کر دیتا، کیوں قتل کر دیتا؟ ابھی جو عمل کیا ہے اس کی جزا باقی ہے۔ لوگ کہتے جزا دینا نہیں چاہتا تھا، مروا دیا۔ تو پھر اور بندے کیا یقین کرتے کہ جو وعدے اللہ نے کیے جنت دیں گے، حورے دیں گے، یہ دیں گے، جب بڑے مجرم کو مروا دیا اور اس کو کچھ نہ دیا تو اللہ ہمیں کیا دے گا؟ تو عدل کیسے برقرار رہتا؟ دیکھو یوں دیتے ہیں، دشمن کو دیتے ہیں، تو پھر محبت کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ ایک سجدے کی قیمت چاہیے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ زبان کھل گئی، زبان دراز ہو گئی، اپنے ذات میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ کیا کچھ نہ مانگ لوں، دے مجھے دے، عمر دے قیامت تک کی۔ کہاں سے شرری دماغ پھڑا کر پورا تماشا تیرا دیکھوں، جب تک دنیا تیری رہے میں تیرا تماشا دیکھوں، اس لیے عمر مانگی۔ آواز آئی وقت معلوم تک کی عمر دی، جواب آیا، اس نے کہا قیامت تک کی عمر دے۔ اللہ نے کہا وقت معلوم، یعنی اس وقت تک کی عمر دے رہا ہوں جو وقت صرف مجھے معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم۔ اچھا اس پہ لڑا کیوں نہیں؟ وقت معلوم 2 سال کے بعد بھی ختم ہو سکتا تھا، لڑا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پوری کہانی کل کی تقریر میں سن چکے، شیطان پورے پیریڈ دیکھ چکا تھا، زمانے دیکھ چکا تھا کہ اس کا ارادہ کہاں سے کہاں تک ہے، ارادے کا سفر دیکھا تھا کہ نورانی کروڑوں برس کا ارادہ اس کا ہوتا ہے اور کروڑوں برس کے بعد ارادہ پورا ہوتا ہے، چھوٹا سا ارادہ نہیں ہے۔ اور تب کہا تکفیر میں ہم نے ارادہ کیا کہ طہارت ہی طہارت ہو، نجاست تو دور، کب؟ جب سے ہے، جب سے اس کا ارادہ۔ کب ارادہ کیا؟ ارادہ جانتا ہے، اس لیے جھگڑا نہیں کیا۔ ہاں وقت معلوم، طاقت دے، طاقت طاقت دے، ایسی طاقت دے کہ میں سب کو بہکا سکوں، وہ مجھے دیکھ نہ سکیں میں انہیں دیکھوں، طاقت دے، لے جا، وہ تجھے نہیں دیکھ سکیں گے، تو سب کو دیکھے گا۔ کہ یہ طاقت دے کہ رگوں میں سما جاؤں، جسموں کے خون میں دوڑ۔ کیا کیا مانگے گا؟ کیا کیا مانگے گا؟
خون میں دوڑوں، جہاں خون میں دوڑ رہا ہوگا کہے کو کوئی چاہے گا وہ خون حسین کو دے دوں۔ طاقت لیا ہے، رگوں میں دوڑوں، خون میں دوڑوں۔ دائیں سے آؤں، بائیں سے آؤں، سامنے سے آؤں، پیچھے سے آؤں، سارا اقتدار دے دے، لے جائے اقتدار۔ دنیا میں جو چاہا مانگتا چلا گیا، اس سے زیادہ مانگتا تو وہ دیتا۔ ایک سجدے کا صلہ، ایک سجدے کا صلہ، پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے اور نظر نہیں آتا، غیب میں حکومت کر رہا ہے، جسے چاہتا ہے بہتا دیتا ہے۔ اللہ کے مقابل میں جب چاہتا ہے دوسرا اللہ بنا کے لے آتا۔ طاقت تو دیکھیے، کبھی نمرود کو لاتا ہے، کبھی فرعون کو لاتا ہے، لے بنا۔ ارے بت تو بنوانا اس کے لیے چھوٹی بات تھی۔ اب مجلس کا موضوع کھول رہا ہوں اس وقت، مجلس کا موضوع مٹی کے بت نہیں ہے نا، بس سمجھ لو کیا موضوع ہوگا۔ مٹی کے بت ٹوٹ چکے، پھر بھی بت پرستی رہ گئی، بت پرستی رہ گئی ہے، بت پرستی ہے۔ قسم کھا کے بتاؤ ڈالر کی پوجا ہے کہ نہیں ہے؟ ڈالر بت ہے، بت صرف مٹی کا نہیں ہوتا، مٹی اندر سمایا ہوتا ہے بت۔ قیاس کا بت سمایا تھا شیطان کے اندر، قیاس سے بت پلتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتاؤں گا کہ بت کہاں کہاں ہیں اور بت پرستی اور صنم پرستی کسے کہتے ہیں، اور کہاں کہاں صنم بنائے گئے۔ یہ دوسری بات ہے، صنم بنے، صنم تراشنے والے اور تھے، صنم اور تھے، صنم اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جیسے ہی شیطان کو جہنم میں پھینکا جائے گا سب لپٹ جائیں گے اس سے۔ تو نے بہکایا، تو نے بہکایا، تو کچھ کرتا کیوں نہیں ہمارے لیے؟ تیرے کہے پہ چلے تھے، تو نے دعوت دی تھی، ہم تیرے پیچھے چلے، جو جو تو کہتا گیا ہم کرتے گئے، اب بچاتا کیوں نہیں؟ کہ ہم کیوں بچائیں؟ کوئی ہم نے تمہیں بہکایا؟ تمہارے نفسوں نے تمہیں بہکایا۔ اپنے نفسوں کو برا کہو، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ جنت ہم دیں گے، کوثر ہم دیں گے، اس کے وعدے پہ اعتبار نہیں کیا، میرے جھوٹے وعدوں پہ اعتبار کر لیا، تو جاؤ جہنم میں۔ یہ ہے شیطان کا انجام، یہ ہے شیطان، سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، سب آیتوں میں موجود ہے۔ جاتا ہے تو جا، منہ موڑ کے جا، سب کو بہکاؤں گا، خود ہی بڑبڑا رہا ہے، وہ کچھ نہیں بول رہا۔ پروقار بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ چھوٹا کوئی زبان لڑائے تو اس کے ساتھ بڑا زبان لڑانے لگے، یہ اس کے وقار کے منافی ہے، اس کے وقار کے منافی۔ جو کہتے ہیں کہنے دو، جو کہنا ہے کہتے رہو۔ غصہ دلا رہا ہے، جلال میں لانا چاہ رہا ہے، کہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا تیز دلا رہا ہے معبود کو کہ اسی وقت غصے میں آ کے اللہ سزا دے تو فرشتوں سے حجت تمام کرے۔ یہ ہے تیرا معبود، انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، اس لیے علی مدینے میں چپ بیٹھے رہے۔ کاہے کا بدلہ؟ وقار وقار ہے، جو کہنا ہے کہتے رہو، ہم سن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت ہماری ہے،
دنیا تمہاری آخرت ہماری. فیصلہ ہو گیا تو اب کیوں بولیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک سجدے کا صلہ مانگا ہے اتنا سب کچھ کہ کائنات پہ کنٹرول دے دے. جب شیطان کے ایک سجدے کا صلہ اتنا ملا کہ رگوں میں دوڑ سکتا ہے تو حسین کے ایک سجدے کا صلہ کیا ہوگا؟ ٹھہرو. حسین نے سجدہ اس لیے کیا کہ اپنے معبود کو بتائیں پروردگار. بڑا اکڑا تھا اپنے سجدے پر. جملہ سننا، تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں. بہت اکڑا ہوا تھا شیطان 7,000 کے سجدے پر. حسین نے 7 منٹ کا سجدہ کیا اور سجدہ کر کے بتایا کہ اس نے لالچ میں سجدہ کیا تھا، میں شکرانے کا سجدہ کر رہا ہوں. ٹھہرو، جملہ سنو. اس نے سجدہ کیا تھا کچھ لینے کے لیے، میں نے دیا ہے تو سجدہ دیا ہے. یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے. قبول کر لیا. سجدہ وہ اور ہے جو عبادت لالچ میں کرتے ہیں، یہ اور ہے جو دے دے کے اسے راضی کرتے ہیں. جب وہ راضی ہوتا ہے تو آواز آتی ہے ہم تم سے راضی، تم ہم سے راضی. اس لیے کربلا سجدے پہ ختم ہو. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. سارے انسان خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں. عصر کی قسم. یہ سجدہ، یہ سجدہ دیکھو. اس سجدے کو کہاں دنیا حسین کے ایک سجدے کو سمجھی اور کیسے سمجھے گی اس سجدے کو، اور کب سمجھ میں آئے گا یہ سجدہ؟ پروردگار تو امتحان لے رہا ہے اور میں امتحان دے رہا ہوں. میں تیری تسلیم و رضا کے درمیان ہوں معبود. امتحان لیتا جا، میں امتحان لیتا جاؤں گا. اور پھر ایک جملہ کہا، پروردگار میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، اب تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تو چلا دو طرفہ وعدہ ہے، دو طرفہ وعدہ ہے. کہاں اس جملے کی عظمت کا وزن آپ اٹھا پائیں گے؟ حسین نے جو وعدہ کیا تھا وفا کیا. پروردگار کا وعدہ ابھی تشنا ہے. آئے گا وہ دن جب اللہ نے حسین سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ہے، کوئی وعدہ ہے. کیا ہے وہ وعدہ؟ وہ راز الہی ہے. وعدہ تھا، بہن جانتی تھی بھائی کا وعدہ ہے. ارے بہن جانتی تھی، بہن تو عصمت ناب بیوی تھی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ حسین کا معبود سے کوئی وعدہ ہے. سکینہ بیوی کو بھی معلوم ہے، محمد باقر کو بھی معلوم ہے، چھوٹے بچوں کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا اور مولا کا وعدہ ہے. چھوڑا نہیں ہے، تنہا اس نے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا. ہر آن نظر ہے، سر کہاں جا رہا ہے، نیزے پہ بلند ہے.